بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر جنید ابھی ابھی میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا۔ بہت قابل لڑکا تھا، ہارٹ سرجن تھا۔ ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی، سب کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی مریض اس کے ہاتھوں شفا نہ پایا ہو۔ اس کا اخلاق موتیوں کے جیسا تھا، مسکراتا تو آہ بھرتے تھے لوگ۔ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید کے باپ کا سایہ تو سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں گورنمنٹ ملازمہ تھی، اپنا خون بیچ کر بیٹے کو پڑھایا تھا، اور ایک بڑی بہن جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ماں کا خواب مکمل ہوا تھا، بس ایک خواب باقی تھا، بیٹے کے لیے پیاری سی دلہن کا۔ ماں ہر روز اسے شادی کا کہتی، لیکن جنید کہتا، ماں تم کیوں ضد لگائے بیٹھی ہو، کر لوں گا شادی۔ ماں خاموش ہو جاتی۔ جنید کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا، جنید کی سوچ سے بھی دور تھا۔ ایک دن جنید کی لائف میں ایک پرستان کی پری جیسی کوئی لڑکی آ گئی۔ اتنی حسین تھی کہ مانو کوئی جنت سے حور آئی تھی۔ وہ شاید بیمار تھی، لیکن دیکھنے میں بالکل بیمار نہیں لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں، بہن، شاید کہ بھائی تھا۔ جب ان کا نمبر آیا تو ڈاکٹر جنید کے پاس آئے، سلام کیا اور بتانے لگے، ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے 7 مہینوں سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن دن بدن زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر جنید نے اس کی طرف دیکھا، وہ بے بس سی نظروں سے جنید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے رپورٹ دیکھی تو اس کے دل میں سوراخ تھا، اور ڈاکٹر سے کہا، اگر 2 مہینے تک ٹھیک نہ ہوا تو یہ مر سکتی ہے۔ بس 2 مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس۔ ڈاکٹر جنید اس کا چیک اپ کر رہا تھا، سب ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، اور شازیہ کو کہنے لگا، دیکھو شازیہ، جب تک تم ٹھیک نہ ہونا چاہو گی کوئی بھی ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ شازیہ مشکل سے ہونٹ ہلا سکی، آنکھوں میں آنسو تھے، بس اتنا کہہ سکی، ڈاکٹر میں مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر جنید نے کہا، آپ میرے پاس آئی ہیں، آپ اللہ پر یقین رکھیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ بس جنید کو سب بھول کر شازیہ کا چہرہ یاد تھا۔ اب اسے حسین پری کا چہرہ، جو 20 سال کی عمر میں موت سے لڑ رہی تھی۔ جنید نے شازیہ کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ شازیہ ہر نئے دن کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جنید کا جادو جیسے کام کرنے لگا تھا۔ وہ شازیہ کے دل سے بیماری کا نام نکال رہا تھا۔ شازیہ اور باقی سب حیران تھے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر جنید سے رپورٹس بھی ٹھیک آئی تھی۔ شازیہ کے چہرے پہ ایک الگ چمک نظر آ رہی تھی۔ جنید کو شازیہ سے محبت ہونے لگی تھی، اور شازیہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ایک دن شازیہ جنید کے پاس بیٹھی تھی، ڈاکٹر جنید، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، ڈاکٹر مجھے جینا ہے، اور آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی؟ جنید نے شازیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، شازیہ، مجھ سے شادی کر لو، تمہارا احسان اتر جائے گا۔ شازیہ کی سانس رکنے لگی۔ ڈاکٹر جنید، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں شازیہ، مجھ سے شادی کرو گی؟ بات بڑوں تک پہنچی اور رشتہ ہو گیا۔ شازیہ جنید کی ہم سفر بن گئی۔ جنید اس کا بہت خیال رکھتا تھا، شازیہ کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا۔ بہت خوش تھی شازیہ جنید کے ساتھ، جیسے شازیہ کا کوئی خواب تھا جو کچھ دن کے بعد مرنے والی تھی، وہ آج زندہ اور اپنے ہم سفر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ جنید نے شازیہ کو جیسے دونوں جہاں کی خوشیاں دے دی ہوں۔ ایک رات شازیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، اور جیسے شازیہ کو لگ رہا ہو کہ اب اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ شازیہ اب شاید مرنے سے نہیں ڈر رہی تھی۔ جنید اس کو ہسپتال لے جانے لگا تو شازیہ نے کہا، جنید، ہسپتال نہ لے جاؤ، مجھے اپنے پاس گھر میں رکھو۔ جنید نے کہا، شازیہ، پاگل نہ بنو۔ شازیہ نے کہا، جنید مان جاؤ میری بات، یہاں میرے پاس بیٹھو، کچھ پل تمہارے ساتھ گزارنے ہیں۔ جنید اس کی ضد کے سامنے ہار گیا اور شازیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ شازیہ نے اپنا سر جنید کی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، جنید، تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے،
وہ میں نہیں بلا سکتی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ میری بھی اگلی منزلیں آسان کرے اور اللہ آپ کو بھی اجر دے۔ جنید، میں نے شادی کے بعد وہ رپورٹ پڑھ لی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں بس 8 مہینوں تک جی سکتی ہوں۔ جنید نے، تم کو پتہ ہے میں نے ان 8 مہینوں میں اپنی پوری زندگی جی لی۔ مجھے اب خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ جنید، تم نے مجھے دنیا بھر کی خوشیاں دی ہیں، پتہ نہیں ترس کھا کر یا محبت سے، جو بھی تھا مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ شازیہ نے جنید کے ہاتھ کو چوما اور کہنے لگی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری قبر پہ میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا جائے۔ جنید بے بسی کے عالم میں تسلیاں دے رہا تھا، لیکن آج سب بے اثر تھا۔ شازیہ آنسو صاف کرتے ہوئے، جنید، ایک حق مانگوں تم سے، انکار تو نہیں کرو گے؟ جنید نے کہا، ہاں شازیہ۔ شازیہ نے کہا، پاس آؤ، اور ماتھے پہ چومتے ہوئے بولی، جب دوسری شادی کر لو گے میرے مرنے کے بعد تو میرا ذکر کبھی نہ کرنا اس کے سامنے، میری سب تصویریں اتار دینا، میری کوئی یاد سامنے نہ رکھنا۔ تم کسی اور کی باہوں میں ہوگے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ جنید، میری قبر پر آ جایا کرنا، مجھے تمہارا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ بچے دیکھنے تھے، ان کا ماں کہنا سننا تھا، لیکن خدا نے اتنا ہی سفر لکھا تھا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہو رہی تھی، جنید، بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اگر ممکن ہوتا تو میں خدا سے سانسیں مانگ لیتی۔ جنید، جب شادی کر لو گے تمہارے بچے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی میری قبر پر لے کر آنا، میرے نہ صحیح تمہارے بچے تو ہوں گے۔ جنید، مجھے جینا تھا، لیکن جنید اس کا آخری لفظ تھا، آخری پکار تھی۔ بے بس نگاہیں تھی، خاموش ہوتی آواز تھی، بے جان ہوتا جسم، سب خواب خاک ہو رہے تھے۔ بچھڑنے میں کچھ سانچیں باقی تھی، دنیا دھندلی ہوتی نظر آ رہی تھی، ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ رہا تھا، آنسو بند ہو رہے تھے۔ جنید کی آغوش میں آخری ہچکی اور ہاتھ سے ہاتھ جدا ہو گئے۔ بہت سارے خواب لیے شازیہ بچھڑ گئی۔ جنید بہت محبت کرتا تھا لیکن بے بس تھا۔ خدا کے لکھے کو کہاں کوئی بدل سکتا ہے؟ آج بھی بہت زیادہ وقت شازیہ کی قبر پہ گزارتا ہے۔ وہ ہم سفر تھا، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن قسمت سے ہار گئی تھی۔ دوستو، بے شک اللہ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے وہ اپنا مقررہ وقت ہی اس دنیا میں گزار کر جائے گا، لیکن اگر شازیہ جیسی لڑکی کوئی بیمار ہے اور اسے کوئی جنید ہم سفر مل جائے تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنی پوری زندگی جی لیتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔